السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 5ویں جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا 10واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے نو نہالو۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے نئی عمر کے بچوں کو وطن سے محبت اور وطن کے لوگوں سے محبت اور اچھا انسان بننے کی طرف دعوت دی گئی ہے، یا انہیں اچھا انسان بننے کے لیے کہا گیا ہے، یا انہیں نصیحت کی گئی ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ وطن گلشن ہے رنگیں پھول ہو تم، سفینہ ہے وطن مستول ہو تم، بہت پیارے ہو تم مقبول ہو تمہیں سے رونق قوم و وطن ہے۔ تو اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے مستول، کہتے ہیں کہ وہ کشتیاں جن کے اوپر کپڑا بندھا ہوتا ہے اور پھر وہ اس کپڑے میں ہوا بھرتی ہے، اور جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے اس طرف وہ کشتیاں بہنے لگتی ہیں۔ تو اس میں شاعر نے کہا ہے کہ سفینہ ہے وطن، وطن جو ہے وہ ایک کشتی کی طرح ہے، اور وطن کے نوجوان جو بچے ہیں یا نوجوان طبقہ جو ہے وہ کیا ہے، ایک مستول کے مانند ہے۔ جتنا مستول مضبوط ہوگا ویسے ہی وطن مضبوط ہوگا۔ بہت پیارے ہو تم مقبول ہو تمہیں سے رونق قوم و وطن ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا بند دیکھتے ہیں ہم۔ وطن والوں کو اپنا بھائی جانو، محبت میں تعصب کی نہ مانو۔ تعصب کہتے ہیں کسی بھی غلط کام میں اپنوں کا ہر جگہ، یعنی اپنوں کا سپورٹ کرنا، چاہے وہ غلط ہوں اور غلط چیز کو انجام دے رہے ہوں۔ رہو مل جل کے جھگڑے کی نہ ٹھانو، چمن پھولوں کے جمگھٹ تک چمن ہے۔ ضعیفوں کو سہارا دو سنبھالو، ضعیفوں کو سہارا دو سنبھالو، غریبوں کی مدد کر کے دعا لو، کوئی فرقہ ہو سینے سے لگا لو، چمن میں ایک جا سرو و سمن ہے۔ کرو گے اس نصیحت پر عمل تم، میرا ذمہ کہ جاؤ گے سنبھل تم، میاں محنت کرو پاؤ گے پھل تم، یہ دنیا میں ترقی کا چلن ہے۔ شاد عارفی کی یہ لکھی ہوئی نظم ہے، اور خوبصورت بند ہیں اس نظم کے۔ اس کے بعد ہم حل کرتے ہیں اس کو، یعنی اس کی جو مشق ہیں انہیں ہم حل کرتے ہیں۔ الفاظ معنی دیکھ لیں آپ۔ گلشن کا معنی ہے باغ، سفینہ کا معنی کشتی جہاز، مقبول پسندیدہ سب کا پیارا، مستول کا معنی ہوتا ہے جہاز یا کشتی کا لکڑی سے تیار کیا ہوا وہ کھمبا جس سے کپڑا باندھ کر بادبان بنایا جاتا ہے۔ رونق کا معنی ہوتا ہے چہل پہل، چمک دمک، آب و تاب۔ تعصب کا معنی ہوتا ہے تنگ نظری، نا انصافی، قوم مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق کرنا۔ سرو کا معنی ہوتا ہے ایک لمبا خوبصورت درخت، اور سمن کا معنی ہوتا ہے چنبیلی۔ ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور، بوڑھا، عمر رسیدہ۔ فرقہ کا معنی ہوتا ہے قومی، نسلی یا مذہبی گروہ۔ اب غور کیجئے اس میں کہ ہندوستان ہمارا وطن ہے۔ شاعر نے وطن کو گلشن اور سفینہ کہا ہے، اور ملک کے نونہالوں کو رنگین پھول اور مستول کہا ہے۔ نہ پھولوں کے بغیر گلشن میں رنگینی اور دلکشی پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ مستول کے بغیر کشتی کا چلنا ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطن کی رونق، ترقی اور خوشحالی کا سارا دار و مدار اس کے نونہالوں پر ہے۔ نونہالوں پر مطلب نیو جنریشن پر ہے۔ اس لیے نونہالوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں اپنے وطن کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ نظم کے تیسرے بند کے آخری مصرے میں شاعر نے ایک جا سرو سمن ہے لکھا ہے۔ سرو اور سمن سمن، سرو سمن ہے، دو چیزیں ہیں، اس لیے قاعدے کے مطابق یہاں سرو سمن ہے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن شاعری میں کبھی کبھی ضرورت کی بنا پر قاعدے کے خلاف بھی لفظوں کا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ نثر میں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ کس کا کرنا صحیح نہیں ہے؟ یہ جو اور دیا ہوا ہے اس کا استعمال نثر میں استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے رونق قوم و وطن کسے کہا ہے؟ تو شاعر نے رونق قوم و وطن
وطن کے نونہالوں کو کہا ہے۔ چمن پھولوں کے جمگھٹ تک چمن ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی پھولوں کا جو بھی چمن پھولوں کے جمگھٹ تک چمن ہے۔ اگر پھول اکٹھے ہیں اور ایک جگہ ہیں تبھی کیا ہوگا، وہ چمن کہلاتا ہے۔ اگر وہ بکھر جائیں تو پھر وہ چمن کہلانے کے لائق نہیں رہتے۔ شاعر نے کس نصیحت پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے؟ شاعر نے نصیحت کی ہے کہ سنبھل جاؤ، محنت کرنے اور آپس میں ایک ہو کر رہنے کی۔ شاعر نے کس نصیحت پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے؟ آخری بند ہے، کرو گے اس نصیحت پر عمل تم، میرا ذمہ کہ جاؤ گے سنبھل تم، میاں محنت کرو پاؤ گے پھل تم۔ تو محنت کرنے کی نصیحت کی ہے۔ نمبر 4 میں دنیا میں ترقی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ نمبر 4، دنیا میں ترقی محنت کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے۔ نظم میں سے ایسے جمع الفاظ چن کر جن کے آخر میں کیا لگا ہو، وا اور نون غنہ لگا ہو، نیچے دی ہوئی جگہوں میں لکھیے۔ اب اس کے نیچے آپ کو لکھنا ہے نون غنہ نظم میں اس طرح کے الفاظ جن کے آخر میں واو اور نون غنہ استعمال کیا گیا ہو، ایسے لفظوں کو آپ یہاں لکھیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے چمن پھولوں، تو پھولوں لکھیں گے آپ یہاں پر۔ اس کے بعد آپ نظم سے ایسے جمع الفاظ چن کر جن کے آخر میں، اور اس کے علاوہ پھولوں کے علاوہ جو لفظ ہوگا وہ ضعیفوں ہوگا اور غریبوں ہوگا، اس طرح سے ان الفاظ کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب نیچے دی ہوئے مصرعوں کو مکمل کیجئے۔ وطن والوں کو اپنا بھائی جانو، وطن والوں کو اپنا بھائی جانو، محبت میں تعصب کی نہ ٹھانو۔ تو یہاں پر بھائی لکھیں گے، یہاں تعصب لکھیں گے۔ رہو مل جل کے جھگڑے کی نہ ٹھانو۔ تو اگر آپ کو یہ مشق مکمل کرنے میں دقت ہو تو آپ نظم کو سامنے رکھ کر اور مصرع ملا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا لفظ چھوٹ رہا ہے، اسی کے حساب سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی مشق، نیچے کچھ فعل دیے گئے ہیں، انہیں جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ہے لکھا، منایا، کرو، دوڑا، سنبھالا، تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہاں لکھیں گے میں نے والد صاحب کو خط لکھا، میں نے بھائی کو خط لکھا، اس طرح سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اور منایا، میں نے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں پچھلے سال لوگوں نے اس تاریخ پر یہ تہوار منایا۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کا املا درست کیجیے۔ وطن، یہ تے سے نہیں ہوتا، تو سے ہوتا ہے وطن۔ سفینہ، یہ پھا سے نہیں ہوتا بلکہ فے سے ہوتا ہے، جیسے یہ فے یہاں لکھا ہوا ہے اس والے فے سے ہوگا۔ فرقہ نہیں ہوتا ہے، فرقہ ہوتا ہے، یہ کاف اور ہے جو ہے وہ غلط ہے۔ ضعیفوں، یہ زو سے نہیں ہوتا، ضاد سے ہوتا ہے۔ گلشن نہیں ہوتا، تین نقطے رکھیں گے، گلشن ہوگا۔ نصیحت صاد سے ہوتا ہے اور بڑے ہے سے، نصیحت۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیچے دی ہوئی تصویروں میں رنگ بھریے، آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ یہاں پر الفاظ ہیں لکھے ہوئے ہیں، سرو، تعصب، سفینہ، عمل اور مستول، اور انہیں آپ لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں بادبان اور مستول ہوتا کیا ہے۔ یہ بادبان ہوتا ہے، بادبان وہ یعنی ہوا، جس میں ہوا رکتی ہے، اور مستول یہ جو سیدھا آپ کو ڈنڈا دکھ رہا ہے یہ مستول کہلاتا ہے۔ اور اس سے یہ جو بندھے ہوئے کپڑے کے ٹکڑے ہیں انہیں ہم بادبان کہتے ہیں۔ ہوا اس میں بھر جاتی ہے، اس کے بعد یہ کشتیاں ہوا کے رخ پر بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سبق۔ کسی بھی طرح کی کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔